بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانِ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی جلد اول کا 8واں اور آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیج نمبر 229۔ جالینوس کا مرض۔ جالینوس کو عمر کے آخری حصے میں اسہال کی بیماری لگ گئی۔ پھر ایک عرصے تک اپنا خود علاج کرنے کے باوجود اس کا یہ مرض بجائے کم ہونے کے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے اسے طعنہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا حکیم اور معالج ہونے کے باوجود اپنا علاج کیوں نہیں کر لیتا، خاص طور پر کہ جبکہ وہ خود اس بیماری کے علاج معالجے کے سلسلے میں ماہر بنتا ہے۔ وہ لوگوں کے طعنے سن سن کر تنگ آ چکا تھا اور آخرکار اس نے سب کو اپنے پاس بلوا لیا اور کہا، مٹی کا ایک بڑا سا برتن لے آؤ اور اس میں پانی بھر دو۔ پھر اس کے بعد جالینوس نے تھوڑی سی دوا اس پانی پر چھڑکنے کے بعد لوگوں سے کہا، اب یہ برتن توڑ دو۔ چنانچہ مٹی کا وہ برتن توڑ دیا گیا، لیکن پانی اپنی جگہ پر برف کی مانند جمع رہا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے یہ دوا بڑی کثرت سے استعمال کی ہے، لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خوب سمجھ لو کہ جب قضائے الہی آ جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی کام فائدہ مند اور مؤثر ثابت نہیں ہو سکتا، اور بالآخر وہ اسی بیماری میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کسی شاعر نے اس ہی بات کو کیا خوب انداز سے بیان کیا ہے، یعنی ارسطو طب میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، افلاطون مرض قولنج میں مبتلا ہو کر مر گیا، تپیدق کی بیماری نے بقراط کا کام تمام کر دیا، اور جالینوس اسہال یعنی دست اور پیچش کی بیماری میں چل بسا۔ حالانکہ یہ چاروں بڑے بڑے حکیم اور طبیب ہوا کرتے تھے، اور مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بیماری کے علاج میں یہ ماہر ہوا کرتے تھے اسی میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے، تاکہ لوگ اچھی طرح سے اس بات کو جان لیں کہ وہ خدا اپنے بندوں پر زبردست اور حاوی ہے۔ پیج نمبر 231۔ رحمت خدا سے مایوس حمید ابن قحطبہ۔ عبداللہ نیشا پوری بیان کرتے ہیں کہ میرا حمید ابن قحطبہ ملعون سے ایک قسم کا مسئلہ چل رہا تھا۔ جب میں سفر سے آیا تو اس نے مجھے طلب کیا، میں وہی سفر کا لباس پہنے ہوئے اس کے پاس چلا گیا۔ جس وقت میں اس کے پاس پہنچا تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ میں نے اسے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک تھال اور لوٹا لایا گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور مجھ سے بھی کہا کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ میں بھول چکا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرا روزہ ہے، لیکن جب کھانا لگا دیا گیا تو مجھے یاد آ گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ حمید نے کہا، دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا، اے امیر، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، نہ تو میں بیمار ہوں اور نہ تو مجھے کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے میں روزہ نہ رکھوں، البتہ شاید امیر کو کوئی عذر درپیش ہے۔ ہارون کے اس خادم نے مجھ سے کہا۔ میری یہ بات سن کر اس نے روتے ہوئے کہا، مجھے بھی نہ تو کوئی عذر ہے اور نہ میں کوئی بیمار ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ وہ بولا کہ اس زمانے میں جب ہارون خراسان آیا ہوا تھا تو ایک رات اس نے اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا اور مجھے طلب کیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شمع روشن ہے اور سبز رنگ کی تلوار اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، تم میرے لیے کس حد تک اطاعت میں جا سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا، جان، مال، بیوی، بچے اور دین سب کچھ آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے ہنستے ہوئے کہا، لو یہ تلوار اٹھاؤ اور میرا یہ خادم جس جس کی نشاندہی کرتا جائے تم اسے قتل کرتے جاؤ۔ میں نے تلوار اٹھائی اور خادم کے ہمراہ باہر نکل آیا۔ پھر وہ مجھے ایک ایسے گھر کے دروازے پر لے آیا کہ جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہم اس گھر کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے درمیان ایک کنواں ہے اور اس مکان میں 3 کمرے ہیں اور تینوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اس خادم نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں سے 20 آدمی نکلے، جن میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان۔ یہ سب کے سب حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے تھے، اور سب کے سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہارون کے اس خادم نے مجھ سے کہا، ان سب کی گردن اڑا دو۔ اس کے بعد وہ انہیں ایک ایک کر کے میرے پاس لاتا رہا اور میں ان کی گردن کاٹ کاٹ کر اور ان کا سر اور دھڑ کنویں میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ پورے 20 کے 20 قتل ہو گئے۔
پھر اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس میں بھی 20 علوی سادات زنجیروں میں جکڑے ہوئے باہر نکلے، اور میں نے ہارون الرشید کے خادم کا اشارہ پا کر ایک ایک کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ تب اس نے تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے بھی دوسرے 2 کمروں کی طرح 20 علوی سادات باہر نکلے، اور میں ہر ایک کو قتل کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک ضعیف العمر شخص باقی رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، وائے ہو تجھ پر کل بروز قیامت، جب تجھے ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ تو نے تو ان کی ذریت کے 60 آدمیوں کا ناحق خون بہا دیا ہے۔ اس عمر رشیدہ شخص کی یہ بات سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر خادم نے قہر آلود نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگا۔ چنانچہ میں نے اس عمر رسیدہ شخص کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد اس سید کو کنویں میں ڈال دیا۔ اے عبداللہ بزاد نشاپوری، اب ذرا سوچو کہ جس نے اولاد رسول میں سے 60 افراد کا ناحق خون بہایا ہو، اسے نماز اور روزہ کیا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اب آتش جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا مقدر بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام خراسان آئے تو عبداللہ نیشاپوری نے حمید ابن قحطبہ کا سارا حال ان سے بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اب رحمت خدا سے بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے اس پر، حمید ابن قحطبہ کی رحمت خدا سے مایوسی ان 60 علوی سادات کے قتل سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ پیج نمبر 235، عابد اور زاہد لبیب کا واقعہ۔ کتاب فرج بعد الشدہ، یعنی تکلیف کے بعد آسانی میں عابد و زاہد لبیب کا واقعہ خود اس کی زبانی یوں تحریر ہے۔ اپنی جوانی کے ایام میں ایک دن میں نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سانپ ایک بل میں گھس گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے اسے بل سے باہر نکالوں۔ اتنے میں ایک مرتبہ سانپ نے اچانک سے اپنا سر باہر نکالا اور میرے ہاتھ پر ڈس لیا، جس کے نتیجے میں میرا ایک ہاتھ شل ہو کے رہ گیا اور میں اس سے کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میرا دوسرا ہاتھ بھی شل ہو گیا اور اس کے بعد میرے پاؤں بھی بے دم ہو گئے اور میں بالکل مفلوج ہو گیا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میری آنکھوں کی بصارت بھی ضائع ہو گئی اور میری زبان بھی کچھ کہنے سے قاصر ہو گئی۔ میں ایک عرصے تک اسی حالت میں بستر پر پڑا رہا۔ میرے تمام کے تمام حواس اور اعضاء و جوارح ناکارہ ہو چکے تھے، البتہ میری قوت سماعت ابھی بھی باقی تھی، جو میرے لیے وبال جان بنی ہوئی تھی۔ میں ہر طرح کی بری اور ناپسندیدہ باتیں سنتا رہتا تھا، لیکن ان کا جواب دینے کی طاقت سے محروم تھا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے شدید پیاس لگتی تھی لیکن کوئی مجھے پانی نہیں پلاتا تھا۔ اس کے برعکس کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً پانی پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی زبردستی میرے حلق میں پانی ڈال دیا جاتا تھا اور میں اشارہ تک کرنے سے قاصر تھا۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک کی شدت سے بلبلا رہا ہوتا تھا اور کوئی مجھے کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اس کے برعکس ایسا ہوتا تھا کہ مجھے قطعاً بھوک نہ ہوتی تھی لیکن پھر بھی زبردستی میرے منہ میں غذا ٹھونس دی جاتی تھی۔ اسی کشمکش اور اضطرابی حالت میں پورا 1 سال گزر گیا۔ مجھے موت بھی نہیں آتی تھی، جو میرے خیال میں اس زندگی سے بہت زیادہ حد درجے بہتر تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عورت نے میری بیوی سے آ کے پوچھا، لبیب کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، نہ تو وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ اسے آرام ہو جائے اور نہ ہی وہ مرتا ہے کہ ہمیں اس سے چھٹکارا اور سکون ملے۔ اس کے علاوہ میری بیوی نے اس عورت سے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے میں سمجھ گیا کہ اب وہ مجھ سے تنگ آ چکی ہے اور اب میری موت اس کے لیے سکون کا باعث ثابت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل بالکل ٹوٹ گیا اور میں نے خود کو بالکل تنہا، سب سے علیحدہ محسوس کرتے ہوئے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ صدق دل سے دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں اپنی صحت یا موت کا طالب ہوا۔ میری اس دعا کے فوراً بعد میرے جسم کے تمام حصوں پر چوٹیں لگنے لگیں اور میرے پورے جسم میں شدید درد ہونے لگا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور آہستہ آہستہ میرا درد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا ہاتھ
میرے سینے پر تھا، حالانکہ 1 سال سے یہ زمین پر لٹکا ہوا بے حس و حرکت پڑا رہتا تھا اور بغیر کسی کے ہلائے نہیں ہلتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ سینے پر کیسے آ گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہاتھ ہلاؤں، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ ہلایا تو وہ میرے سینے سے اٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی ہلایا تو وہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے پاؤں کی آزمائش کی اور آخرکار اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بستر سے اتر کر گھر کے صحن میں آیا اور آسمان پر نگاہ کی۔ پورے 1 سال بعد آج میں نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے تو قریب تھا کہ میں اسی خوشی سے مر جاتا۔ بے اختیار میری زبان پر آ گیا، یا قدیم الاحسان لک الحمد، اے ازل سے احسان کرنے والے، تمام تر تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ پیج نمبر 238۔ منکسر مزاج سرمایہ دار۔ محمد ابن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ وہ شہر کوفہ کے ایک معزز اور سرمایہ دار شخص تھے۔ ایک دن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے محمد، تم اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرو۔ اس کے بعد محمد ابن مسلم مدینے سے کوفے روانہ ہو گئے۔ کوفے پہنچنے کے بعد وہاں انہوں نے ایک تھال میں کھجوریں بھریں اور ترازو اٹھا کر مسجد کوفہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ اب وہ آواز لگا کر یہ کھجوریں بیچ رہے تھے اور کہتے تھے، جسے بھی کھجوریں چاہیے وہ مجھ سے خرید لے۔ یہ کام محمد ابن مسلم اپنے نفس سے غرور اور تکبر دور کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ ان کے رشتہ داروں نے آ کر کہا، یہ کام کر کے تم نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ ابن مسلم نے جواب دیا، میرے مولا نے مجھے جس چیز کا حکم دیا ہے میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا۔ جب تک تھال کی تمام کھجوریں بیچ نہیں لیتا میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ رشتہ داروں نے کہا، اگر تم نے حتمی طور پر خرید و فروخت کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو اس محلے میں چلے جاؤ جہاں گندم پیس کر فروخت کی جاتی ہے۔ محمد ابن مسلم نے اپنے رشتہ داروں کی بات مان لی اور پھر ایک اونٹ اور پتھر کی چکی خرید کر گندم پیسنے کا کام شروع کر دیا۔ محمد ابن مسلم نے یہ کام اس لیے شروع کیا تھا تاکہ ان کا نفس غرور اور تکبر سے پاک رہے اور وہ اپنے آپ کو ایک عام سا آدمی سمجھیں۔ پیج نمبر 240۔ حضرت علی علیہ السلام اور نماز۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام صفین کے معرکے میں تھے۔ جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دشمن کا لشکر مقابلے پر ڈٹا ہوا تھا اور ایسے ہی موقع پر ایک مرتبہ آپ نے سورج کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ابن عباس نے دریافت کیا، آپ علیہ السلام سورج کی جانب کیوں متوجہ ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، میں زوال کا وقت شناخت کرنا چاہتا ہوں تاکہ نماز ظہر پڑھ سکوں۔ ابن عباس نے کہا، کیا ایسی گھمسان کی جنگ کے موقع پر نماز پڑھی جائے گی؟ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے کس بات پر جنگ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے اسی لیے تو برسر پیکار ہیں تاکہ نماز قائم ہو سکے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کبھی نماز شب نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جنگ صفین میں سخت ترین موقع پر یعنی لیلۃ الحریر میں بھی آپ نے نماز شب ادا کی، اور نماز ظہر تو پھر بھی واجب نماز تھی، مولا اس کو کیسے چھوڑ دیتے؟ اس مقام پہ الحمدللہ کتاب بکھرے موتی کی جلد نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے، اور پروردگار کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔